الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ الاکرمین اجمعین۔ عزیز طلبہ، آج ہم نماز کے بارے میں بات کریں گے۔ نماز کسے کہتے ہیں، نماز ہے کیا، اور دین میں اس کی اہمیت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، آج ہم نماز کے بارے میں بات کریں گے۔ لہٰذا نماز کیا ہے پہلے یہ معلوم کرنا ہے۔ تو اب ہم دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول میں، اللہ تعالیٰ کے فرمان میں نماز کو صلاۃ کے نام سے ذکر کیا گیا۔ نماز کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں، الصلاۃ یا صلاۃ۔ صلاۃ کے معنی کیا ہے؟ صلاۃ کے معنی کئی معنی آتے ہیں، ایک رحمت بھیجنا اور ایک گڑ گڑانا، ایک دعا کرنا، اس طریقے سے کئی معنی صلاۃ کے آتے ہیں۔ ہم ان معنی کو دیکھتے ہوئے نماز جو متعارف کرائی گئی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو صحابہ کو سکھائی ہے، وہ عبادت کیا ہے، وہ کیسی ہے، تو اس کے بارے میں علماء اکرام فرماتے ہیں کہ مخصوص افعال کو اور مخصوص افعال کو ایک جا جمع کیا گیا ہے، لہٰذا نماز کہتے ہیں جسم سے کام بھی خاص ہو اور زبان سے کلمات بھی خاص ہو، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ ایک عبادت ہے اور عبادت میں سب سے افضلیت کا درجہ نماز کو حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کے متعلق ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بلا شبہ نماز مومنین پر، ایمان والوں پر وقتاً فوقتاً، وقتیہ طور پر فرض کی گئی ہے۔ لہٰذا نماز فرض کرنے کے لیے اگر مطلقاً نماز فرض کرتے تو جیسے حج کی فرضیت تھی، ایک بار ادا کر دیے، دوبارہ زندگی میں ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے روزوں کے بارے میں فرضیت آئی اور مہینے کو اس کا سبب بتلایا گیا رمضان کے چاند کا، لہٰذا روزوں کی فرضیت جبھی بھی وہ مہینہ آئے گا، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جبھی بھی جس کے پاس یہ مہینہ رمضان کا آئے اس کو روزے رہنا لازم ہے۔ لہٰذا مہینے کے ساتھ روزوں کی عبادت کو متعلق کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے نماز کو دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں نماز کو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کہتے ہوئے یہ بتلایا کہ نماز مومنین پر، ایمان والوں پر وقت کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ جوں جوں وقت آتا جائے گا نماز بندے پر فرض ہوتی جائے گی۔ لہٰذا فجر کی نماز کا وقت پانے والا، وہ فجر کی نماز اس کے اوپر فرض ہو جائیں گی۔ پھر ظہر کی نماز تک رہا اور ظہر کی نماز کا وقت پایا تو اس پر ظہر کی نماز فرض۔ پھر اسی طریقے سے عصر کی نماز کا وقت پایا تو عصر کی نماز اس پر فرض۔ لہٰذا دن میں 5 وقت نماز فرض ہے، اور یہ فرض کیسا ہو رہی ہے؟ بندہ اس وقت کو پا رہا ہے تو وقت پانے پر فرض ہوتی جائے گی۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی بندہ مر گیا اور اس پہ اوپر نماز فرض ہوتی جا رہی، نہیں، مردوں پر نماز فرض نہیں ہوتی، بلکہ جو زندہ ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے قابل ہے، ایسے افراد پر نماز کا ادا کرنا جوں جوں وقت آتا جائے گا فرض ہوتا جائے گا۔ لہٰذا اس میں یہ بھی بتلائے ہیں کہ وقت شروع ہونے کے بعد اس بندے کے اوپر نماز ادا کرنا لازم رہے گا۔ اگر وہ بندہ وقت میں نماز ادا کر لیا تو اس کے ذمے سے وہ خدمت قبول کی جائے گی اور اس کی خدمت ادا ہو جائے گی۔ اگر وہ بندہ ادا نہیں کر رہا اور آخری وقت بھی نکل جا رہا ہے تو اب اس کے اوپر گناہ بنے گا کہ یہ بندہ جانتے بوجھتے فرض نماز کو اپنے وقت میں ادا نہیں کیا ہے، لہٰذا گناہ گار لکھا جائے گا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس بندے پر وہ نماز ادا کرنا اس کے ذمے لازم ہے۔ جب تک وہ ادا نہ کرے اس سے وہ نماز ساقط نہیں ہوں گی، اس کے ذمے سے ادا نہیں ہوں گی۔ لہٰذا وقت گزر گیا ہے تو اب اس کو ادا نہیں بلکہ قضا پڑھنا ہوگا۔ کیا کرنا ہوگا؟ قضا پڑھنا ہوگا۔
تو اس طریقے سے نماز کی اہمیت اور نماز کے لزوم کو بتلاتے ہوئے یہ بیان کیا گیا کہ نماز جوں جوں بندہ وقت پاتا جائے، اس کی زندگی دراز ہوتی جائے، ایسے افراد پر نماز فرض ہوتی جائے گی، وقت گزرتے ہوئے نماز کی فرضیت لازم ہوگی۔ دوسری بات، نماز کس پر فرض ہے؟ تو نماز عاقل، بالغ، مرد، عورت، مسلمان پر فرض ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، عاقل ہے، عقل رکھنے والا ہے اور بالغ ہے اور مسلمان ہے تو اس پر نماز کی ادائی فرض ہو جائے گی۔ اب فرض ادا نہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گناہ گار ہوگا۔ بچے جب تک نابالغ رہے ان پر فرضیت نہیں ہے، مگر ان کی تربیت میں نماز کی ادائی کو شامل کرنے کا سرکار نے حکم دیا ہے۔ وہ اس طریقے سے دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے بچوں کو جب 7 سال کے ہو جائیں تو نماز پڑھنے کا حکم دو کہ بابا تم نماز پڑھو، بابا تم نماز پڑھو، یہ کہتے ہوئے ان کو نماز پڑھنے کا حکم دینے کی تربیت سرکار نے فرمائی ہے۔ پھر اگر بچے 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز پڑھنے کے لیے سختی کرو، اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ان کو ہاتھ سے مار کر نماز پڑھنے کی تربیت دی جائے۔ یہ کب؟ جب بچے 10 سال کے ہو جاتے ہیں۔ تو 10 سال کے بچوں کو نماز پڑھنا بھی ان کی تربیت میں شامل ہے اور اس کے لیے ماں باپ سختی بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر بچے یا عورتیں گھر میں نماز نہیں پڑھتی ہیں تو ان کے لیے گھر کے ذمہ دار افراد کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ ان کے کھانے کو روک دیں، تم پہلے نماز پڑھو پھر کھانا کھانا۔ اس طریقے سے بھی ان کو نماز پڑھنے کے لیے سختی کرنا ان کی تربیت میں شامل ہونا ہے۔ اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ نماز چھوڑنے کی عادت پڑ جائیں گی، اور نماز چھوڑنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گناہ ہے اور اس کی سزا بھی ہوگی۔ لہٰذا ہر مسلمان کو دن میں 5 وقت نماز پڑھنا فرض لازم ہے، اور وہ ان نمازوں کو ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مقبول بھی ہوتا جائے گا۔ لہٰذا پہلی بات یہ ہوئی کہ نماز کیسے فرض ہوتی ہے، تو وقت گزرتے ہوئے نماز کی فرضیت لاحق ہوتی۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ کس پر نماز فرض ہے؟ عاقل، بالغ، مسلمان، مرد ہو یا عورت، سب پر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ اب فرض ہے تو پھر کتنی ادا کرنا ہے؟ تو دن میں 5 وقتہ نماز ادا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ تم دن کے دونوں کناروں میں اور رات کے حصے میں نماز کو قائم کرو۔ اس بارے میں اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے پورے 5 وقت کی نماز اسی میں مذکور ہے، بتلائی گئی۔ دن کے دونوں کناروں میں بھی اور رات کے حصے میں بھی، مغرب رات کے بعد کی نماز، عشاء رات کے بعد کی نماز، عصر اور فجر دن کے دونوں کناروں کی نماز ہے۔ اس طریقے سے عصر، فجر، مغرب، عشاء، یہ نمازوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا اور فرما دیا کہ اقیم الصلاۃ، کہ تم نماز قائم کرو۔ کب؟ رات کے دن کے دونوں کناروں میں اور رات کے حصوں میں نماز کو قائم کرو۔ لہٰذا اس میں نماز کب کب قائم کرنا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت رہی امت کو خاص طور پر کہ جب فجر کا وقت آ جائے تو سورج طلوع ہونے سے پہلے تک فجر کی نماز ادا کر لی جائے۔ پھر سر پہ آنے کے بعد سورج جب ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو جب سے لے کے ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہونا، اصلی سائے کو چھوڑ کر اس وقت تک ظہر کی نماز ادا کی جائے۔ پھر اس کے بعد سے غروب ہونے سے پہلے تک، سورج جب دھندلا پڑ جاتا ہے، پیلا پڑ جاتا ہے، اس سے پہلے تک عصر کی نماز پڑھ لی جائے۔ پھر سورج جب دھندلا ہو جائے تو اس وقت کوئی نماز نہ پڑھی جائے۔ پھر غروب آفتاب ہونے کے بعد، سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز پڑھی جائے جو رات کی نمازوں میں سے ہوں گی۔ پھر روشنی پوری جانے کے بعد تاریکی مکمل چھا جاتی ہے تو اس وقت رات میں عشاء کی نماز پڑھی جائے۔ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وقت کی نماز کی تربیت بھی دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر قائم کر بتلا دیا کہ امت کے لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ عبادت ہے تو وہ یہی نماز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسان کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کی عبادت سے کوئی فائدہ حاصل ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی عبادت کا ضرورت مند بھی نہیں ہے، محتاج بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، مگر بندہ فرما بردار ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نیک کام کرنے والا ہو، اس لیے اس کو عبادتوں کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والا یہ بندہ رہے اور بار بار اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والا رہے، اپنے مالک کی طرف لوٹنے والا رہے۔ یہ اس بندے کی سعادت مندی ہے اور نیک بختی ہے، اس لیے اس بندے کے لیے حکم دیا گیا کہ وہ نماز ادا کریں۔ اب نماز ادا کریں گے تو دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کرنا ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت پر نماز کی ادائی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پسندیدہ عمل ہے۔ جو وقت آتا ہے اور وقت پر بندہ اس وقت کی نماز ادا کر دیتا ہے تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کے پاس اس کو محبوب کرنے والا، اس کو پسندیدہ کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سا عمل بہتر ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بھی عمل بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے دین میں مجاہدہ کرنا، جہاد کرنا یہ بھی افضل ہے۔ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اعمال میں، زندگی میں پیش آنے والی چیزوں میں سے اللہ تعالیٰ کے پاس پسندیدہ عمل کون سا ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور اپنے بندوں کو اس کی وجہ سے چاہتا ہے تو وہ نماز ہے جس کو سب سے پہلا درجہ حاصل ہے۔ اسی طریقے سے ہم اگر نماز کو مزید دیکھتے جائیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، دین کا ستون ہے، دین کا پلر ہے، دین کا جو اٹھا لے کر چلنے والا ہے وہ ستون دین کا ہے۔ فمن اقامہا فقد اقام الدین، جس نے اس دین کے ستون کو قائم کیا وہ دین کو قائم کرنے والا رہا، دین پر جمے رہنے والا رہا، دین سے جڑنے والا رہا۔ اور جو کوئی اس ستون کو ڈھا دے یا اس کو چھوڑ دے تو وہ دین سے ہٹنے والا اور دین کو ڈھانے والا ہوگا۔ لہٰذا بندے کی دیانت داری جو ہے، اس کا مسلمان ہونا، اس کی پہچان اور اس کی شناخت، اس کی علامت نماز کو قرار دیا گیا۔ اور پھر یہ عبادت اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت کو پوری عمر میں 1 مرتبہ بھی نہیں فرض کیا، سال میں 1 مرتبہ بھی نہیں کیا، سال میں 1 مہینہ بھی نہیں، بلکہ روزانہ 5 وقت بندہ نماز پڑھتا جائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کیا۔ لہٰذا اس طریقے سے اس کی فرضیت بھی اہمیت کی حامل ہے اور پھر اس کی فضیلت بھی اہمیت کی حامل ہے، اور اس کو کثرت سے رکھنا بھی یہ بتلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بار بار اس کے پاس اپنے آپ کو پیش کرتے جائیں اور جو طریقہ ادائی نماز کا ہے وہ اختیار کر کے اپنے رب کو راضی کریں۔ لہٰذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ عمل بھی رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی فضیلت کے بارے میں یہ بھی بیان فرمایا لو ان نہرا بباب احدکم، اگر تمہارے پاس تمہارے گھر کے دروازے کے سامنے میٹھے پانی کی نہر بہتی ہو اور اس میں سے تم میں کوئی شخص جا کر دن میں 5 مرتبہ نہا کر آتا ہے تو اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہتا ہے کیا؟ یہ سرکار نے صحابہ سے سوال کیا۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے یہ جواب بھی دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر پانی نہانے والے کے جسم پر کوئی میل باقی نہیں رہتا، دن میں 5 مرتبہ بندہ
میٹھے پانی صاف پانی میں جاتا ہے، نہاتا ہے، آتا ہے، تو اس کے بعد اس کے جسم پر کوئی میل رہے گا کیا؟ اس کا جواب صحابہ نے دیا کہ نہیں، اس کے جسم پر کوئی میل باقی نہیں رہتا۔ تو سرکار نے فرمایا یہی مثال ہے 5 وقتہ نمازوں کی اور اس سے بندے سے صادر ہونے والے خطاؤں غلطیوں کی۔ لہٰذا علماء اکرام نے فرمایا کہ جتنے چھوٹے گناہ، صغیرہ گناہ بندوں سے سرزد ہوتے ہیں، وہ گناہ نماز پڑھنے سے درگزر کر دیے جاتے ہیں۔ اور جیسے کہ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آیت کریمہ میں پڑھا کہ نماز دن کے دونوں کرانوں میں اور رات کے حصوں میں ادا کریں، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بلا شبہ بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہے، دھو ڈالتی ہے۔ تو جس طریقے سے اچھائی برائی پر پردہ ڈالتی ہے، جس طریقے سے نیکی برائی کو دھو ڈالتی ہے، اس کو لے جاتی ہے، اسی طریقے سے دن میں صادر ہونے والے بندے سے جتنے بھی گناہ چھوٹے ہوں گے، وہ گناہوں کو نماز کی ادائی کے سبب بخش دیا جائے گا، اور نماز کی ادائی کے وجہ سے یہ گناہ کی مغفرت ہو جائے گی۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، تم نماز پڑھو، دن کے دونوں کناروں میں پڑھو، رات کے حصے میں پڑھو، اور یہ تمہاری نیکیاں کیا کرے گی؟ برائیوں کو لے جانے والی ہوں گی۔ تو گناہ صغیرہ کی بخشش اگر بندہ توبہ نہ بھی کرے تو نماز پڑھتا ہے تو اس میں توبہ شامل حال ہوں گی، اور یہ ان کی گناہوں کی طہارت کا بھی سبب ہوگا۔ ایک تو بندہ بار بار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والا اور اپنے سر کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکانے والا، عبادت کرنے والا شمار کیا جائے گا۔ دوسرا یہ کہ اس کے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضیلت اس بندے کو حاصل ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندے نماز ادا کرتے ہیں ان کے متعلق یہ بھی معاملہ فرماتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتعاقبون فیکم، کہ پیچھے آتے ہیں تمہارے رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے پاس فرشتوں کو بھیجتا ہے اور وہ رات میں اور دن میں تبدیل ہوتے ہیں، ان کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے، ان کی ملازمت تبدیل ہوتی ہے۔ لہٰذا وہ کب آتے ہیں؟ تو سرکار فرماتے ہیں کہ جب بندے فجر کی نماز پڑھتے ہیں تب رات کے فرشتے بلا لیے جاتے اور دن کے فرشتے بھیج دیے جاتے ہیں، اور پھر جب عصر کی نماز پڑھی جاتی ہے تو دن کے فرشتوں کو بلا لیا جاتا اور رات کے فرشتوں کو بھیج دیا جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے ساتھ فرشتوں کو بھیجتا ہے، دن کے فرشتے بھی ہے، رات کے فرشتے بھی ہے۔ دن کے فرشتے دن گزار کر عصر کے وقت چلے جاتے ہیں، رات کے فرشتے رات گزار کر فجر کے وقت چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا تمہارے دونوں وقت کے بدلنے والے فرشتے جب تمہارے پاس آتے ہیں تو فجر کا وقت اور عصر کا وقت ہوتا ہے۔ لہٰذا جب یہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، بتاؤ تم میرے بندوں کو کیسے پائے اور ان کو کیسے چھوڑ کر آئے۔ 2 بات، تم میرے بندوں کو کیسے پائے اور کیسے چھوڑ کر آئے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ پروردگار، ہم تیرے بندوں کو ایسے پائے کہ جب ہم گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور پھر ہم چھوڑ کر آئے ایسی حالت میں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی یہ کیفیت کو خوب جانتے ہوئے پوچھتا ہے کہ بندے نماز پڑھتے ہوئے یہ گئے اور بندے نماز پڑھتے ہوئے یہ چھوڑ کر آئے۔ اس بات سے یہ بتلانا بھی مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بندے کیسے شمار کیے جا رہے ہیں۔ نماز پڑھتے ہوئے صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی نماز پڑھتے ہوئے گزارے جا رہے ہیں۔ لہٰذا اس طریقے کا عمل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس رات دن نماز پڑھنے کے برابر شمار کیا جانے والا ہے۔ لہٰذا اس طریقے سے نماز کی فضیلت یہ بھی بتلائی جا رہی ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کے پاس نمازی شمار کیے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو بندے
منافق نہ ہوں ان پر فجر اور عصر کی نماز گراں نہیں گزرتی، فجر اور عشاء کی نماز۔ جو بندے منافق ہیں ان پر فجر کی نماز بھی اور عشاء کی نماز بھی بار گراں گزرتی ہے۔ اس طریقے سے کہتے ہوئے منافق کس کو بولتے ہیں پہلے یہ دیکھ لیں۔ ایک ہوتا یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض افراد کلمہ پڑھتے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے، مگر ان کے دلوں میں ایمان کی طاقت، ایمان کی قوت اور ان کے دلوں میں ایمان سے لگاؤ نہ رہتا، لہٰذا دین سے بیزارگی کا اظہار بھی کرتے تھے۔ ان حضرات پر اندھیرے میں اٹھ کر فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا اور عشاء کی نماز کو تاریکی میں آنا اور آ کر ادا کرنا یہ بار گراں اور ایک بوجھ معلوم ہوتا تھا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ فجر اور عشاء کی نماز منافقین پر بڑی بار گزرتی ہے، لہٰذا منافق جس کا دل ایمان سے مطمئن نہیں ہے اس کو ایمان نہیں شمار کیا جائے گا، مومن نہیں کہا جائے گا، بلکہ منافق کہا جائے گا اور اس کا نفاق ظاہر ہونے کے بعد وہ کافر ہی شمار کیا جائے گا۔ جب تک نفاق چھپا ہوا ہے، اپنے دل کے احوال چھپے ہوئے ہیں، دین سے بیزارگی چھپی ہوئی ہے، تو ان کے لیے منافق کا لفظ رہے گا، اگر وہ ظاہر کر دے تو کافر ہو جائیں گے۔ لہٰذا اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تربیت دی کہ مسلمان کے لیے کوئی نماز کبھی بھی چاہے رات کے وقت ہو یا دن کے وقت ہو اس پر بار، بوجھ، وزن نہیں معلوم ہوتی۔ اس کی تقاضا یہی ہے کہ مسلمان خوش دلی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع ہوئیں اور نماز ادا کرتے رہیں۔ چنانچہ یہ بھی نماز کی فضیلت بتلائی گئی کہ نماز ادا کرنے والوں پر بار گراں، بوجھ اور وزن نہیں معلوم ہوتی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، کہ نماز کی ادائی بعض حضرات پر بوجھ بار گزرتی ہے، مگر جس کو خشوع حاصل ہے اس کو یہ بار نہیں گزرتی اور بوجھ نہیں دکھائی دیتی۔ لہٰذا نماز ادا کرنے والے بندے اپنے دل سے خواہش کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں تو ان کو بور اور بار اور وزن، بوجھ معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نماز ایسی نماز ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کے مزید فضائل اور برکات ایسے رکھا ہے کہ جب بندہ رکعت باندھ کر ٹھہر جاتا ہے تو اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ٹھہرا ہوا شمار کیا جاتا ہے۔ اب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اس بندے کی فضیلت یہ ہوتی ہے کہ گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کر رہا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین کہے کہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ رب العالمین کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حمیدنی ربی، کہ میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ پھر اس کے بعد بندہ اور آگے پڑھتا جاتا ہے تو ایک ایک آیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دیتا جاتا ہے۔ اس طریقے سے بندے کا اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کا شرف حاصل ہوتا ہے، تو اس کے لیے نماز کی ادائی کا طریقہ رہا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا انما الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن، کہ بلا شبہ 5 وقت کی نمازیں اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کا وقت، ان میں کی جانے والی عبادتوں کے باعث اب اس میں ہونے والی خطاؤں اور غلطیوں کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جمعہ کی نماز سے دوسری جمعہ کی نماز تک غلطی کرنے والوں کی غلطیوں کو، خطاؤں کو جمعہ کی ادائی کے باعث بخش دیتا ہے۔ 5 وقتہ نماز ادا کرنے والوں کے درمیانی وقت میں جو غلطیاں، خطائیں ہوتی ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نماز ادا کرنے سے بخش دیتا ہے، ان کی بخشش کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ رمضان کے عبادت کرنے والے روزے رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام لیل، نماز پڑھنے، تراویح پڑھنے والے اور رمضان کے روزے رکھنے والوں کے لیے ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے درمیانی خطاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر
فضل اور انعام فرماتا ہے، یہ نماز کی بھی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی بھی فضیلت ہے، اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ بندے کا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ جڑتا جاتا ہے کہ ایک بندہ بار بار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع ہو اور نماز ادا کرتا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس سے زیادہ تعلق بڑھتا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف وہ اپنے آپ کو زیادہ پیش کرنے والا ہونے کی وجہ اپنی دعاؤں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا رہے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس قدر بڑی عبادت اور اس قدر بڑا درجہ بھی ہے نماز کا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، مومن کی معراج کیا ہے؟ ایمان والے کی معراج بلندی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑا انعام ہے تو وہ نماز ہے۔ نماز ادا کرتا ہے بندہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے والا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام پانے والا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حقدار بننے والا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی مزید فضیلتیں بھی بتلائی ہے، اور نماز کو رات میں پڑھنا یہ بھی اور زیادہ درجہ فرمایا ہے، اور سب سے بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے تو وہ نماز ہی ہے کہ جس کی ادائی سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو چاہنے لگتا ہے، اور بندہ نفل نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مزید چاہنے لگتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ جب بندہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سماعت ہو جاتا ہے کہ بندہ اس سے دیکھنا شروع کر دے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کے عجائب بھی اس کو دکھانا شروع کرتا ہے، اور اس کی زبان ہو جاتا ہے کہ اس کا ذکر جاری ہو جائے، اور ہاتھ ہوتا ہے کہ اس کی مدد کرتے ہوئے نیکی حاصل کی جائے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت حاصل کرنے کا یہ ایک ذریعہ بھی ہے۔ اس کے ساتھ نماز کی اہمیت یہ بھی بتلائی گئی ہے کہ پہلا وہ عمل جس کا حساب آخرت میں ہونے والا ہے وہ نماز ہے۔ اگر بندہ اس میں کامیاب رہا اور اس میں مکمل ادا کرنے والا رہا تو اس کے بعد والے تمام مراحل اس کے لیے آسان ہوتے جائیں گے، ہر مرحلہ اس کے لیے اس سے آسان ہوگا۔ اگر بندہ نماز کی ادائی میں اگر گرفتار ہونے والا اور قید ہونے والا اور کوتاہی کرنے والا معلوم ہو تو اس کے بعد کا ہر مرحلہ اس پر سوال و جواب اور حساب میں سخت سے سخت، کٹھن سے کٹھن ہونے والا ہے۔ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، کہ پہلا جس کا محاسبہ ہوگا، حساب لیا جائے گا اعمال میں، وہ نماز ہوگی۔ اگر یہ آسان رہا تو اس کے بعد کے تمام مراحل آسان، اگر یہ دشوار رہا تو اس کے بعد کے ہر مرحلہ اس سے زیادہ کٹھن رہے گا۔ اور یہ بھی ارشاد ہے کہ جس بندے نے نماز کو اچھی طہارت کے ساتھ، اچھی خوش دلی کے ساتھ ادا کیا اور اس کو ضائع نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال کو قبول فرمائے گا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی دلیل پر اور اللہ تعالیٰ کی نورانیت پر اٹھے گا۔ اس طریقے سے نماز ادا کرنے والوں کی فضیلت بیان کی گئی، اور اگر بندہ اس کو ضائع کرنے والا رہے گا تو اس کے دیگر حسنات کی، دیگر نیکیوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی پرواہ نہیں کرے گا جب یہ نماز کی ادائی میں کوتاہی کرنے والا رہا۔ اس طریقے سے علماء اکرام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز کی ادائی نہیں کرتا اور نماز کو چھوڑتا جاتا ہے تو اس کے لیے یہ حکم دیا کہ اس کو سزا دی جا سکتی ہے قانونی طور پر، اسلامی قوانین جہاں پر ہے کہ وہ بندہ نماز ادا کرے۔ اور فقہا نے یہ بھی بیان کیا کہ اگر کوئی بندہ نماز جان بوجھ کر چھوڑ رہا ہے، ادا نہیں کر رہا، تو اس کو قید بھی کیا جا سکتا کہ اس کو جب تک وہ نماز ادا کرنے کا عادی نہ ہو اس کو قید میں بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ اس طریقے سے اسلام میں
احکامی طور پر بھی اور عبادتی طور پر بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مقبول ہونے کے طور پر سب میں نماز کا درجہ افضل عبادات اور بہترین عبادات کے حساب سے شمار کیا گیا ہے، اور اس کی بہترینی کی وجہ یہی ہے کہ یہ دن میں 5 مرتبہ ادا کی جائے۔ لہٰذا ہم اب نماز ادا کرنے کی فضائل بھی جان چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس یہ پسندیدہ عمل ہے، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس پر انعام و اکرام بھی کرتا ہے کہ بندے کی گناہوں کو بخشتا جاتا ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فضیلتیں ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر بندہ رات دن نماز پڑھنے والوں میں لکھا جاتا ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نماز ادا کرنے کی فضیلت ہے۔ لہٰذا ان فضیلتوں کی عبادت نماز کو ہم دیکھتے ہوئے اس کی فضیلت معلوم کیے، اس کی فرضیت معلوم کیے، اس کی اہمیت معلوم کیے۔ انشاءاللہ آئندہ نماز چھوڑنے والوں کے ساتھ کیا ہوگا اور ان کو کس قسم کی سزا دی جائے گی اور نماز کی اہمیت کم کرنے والوں کے لیے کیا حکم ہوگا، انشاءاللہ ہم آئندہ معلوم کریں گے۔ فی الحال اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔